بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعظ و نصیحت نمبر 16 ذکر اللہ۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام میں جو لذتیں، حلاوتیں، محبتیں اور برکتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اسی مبارک نام کے دم قدم سے دنیا آباد ہے اور اس وقت تک آباد رہے گی جب تک یہ مبارک نام لیا جاتا رہے گا، اور جب یہ نام مبارک لینے والا کوئی بھی نہ رہے گا تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اس نام مبارک کے فضائل اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس نام مبارک سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آفات اور بلیات سے انسان محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے، روحانی ترقیات نصیب ہوتی ہیں، صحت ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بزدلی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس نام کو کثرت سے لینے کا حکم اور ترغیب موجود ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ذکر اللہ کے فضائل مختلف انداز اور متنوع اسلوب میں مذکور ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آیت نمبر 152، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، آیت نمبر 191، کہ وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے گویا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آیت نمبر 2، کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت نمبر 28، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، آیت نمبر 21، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت کی ذات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، آیت نمبر 35، کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سورۃ الاحزاب ہی میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آیت نمبر 41، کہ اللہ کا ذکر خوب کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آیت نمبر 10، کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا کامیابی کا باعث ہے۔ الغرض قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ ذکر اللہ کا اصل فلسفہ احساس عبدیت، اظہار بندگی اور عظمت الہی کا قلبی اقرار اور اعتراف کرنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس لیے ہماری جسمانی روحانی خوشیاں، رزق کی فراوانیاں، آل اور اولاد، مال و دولت، عزت و شہرت اور صحت و سلامتی، الغرض سب کچھ اسی کی عنایت سے ہے۔ ایسے محسن کا نام لینے میں لطف آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی تکالیف، مصیبت اور پریشانی، بیماری، آزمائش اور امتحان اور تمام دنیاوی معاملات میں
اسی کی مدد کے محتاج ہیں، اس لیے بھی اس ذات کا ذکر ہم پر واجب ہے کہ اس ذات کی ناراضگی کے خوف کی وجہ سے کہیں وہ ذات ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ چنانچہ اس اندیشے کے پیش نظر اس کا ذکر کرنا، اس کا نام لیتے رہنا ضروری ہے تاکہ وہ مسلسل اپنا کرم ہم پر فرمائے رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ چند کلپس میں چند احادیث مبارکہ سے ذکر اللہ کے فضائل اور مناقب، فوائد اور دنیاوی اور اخروی انعامات اور اعزازات اور ذکر اللہ کی بدولت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔